موت مجھے چھو کر گزر گئی، مگر درود شریف پڑھتے ہی سب روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ٹھیک ہونے لگا۔ معروف صحافی انصار عباسی نے دوسری زندگی پانے کے بعد سب بتا دیا۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر نے عام انسانوں کے ساتھ کئی معروف شخصیات کو بھی نشانہ بنایا، جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں۔ حال ہی میں معروف اسکالر مولانا طارق جمیل نے بھی اس بیماری سے روب صحت ہونے کے بعد اپنے ویڈیو پیغام میں لوگوں کو اس بیماری کی ہلاکت خیزی کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسی طرح دی نیوز کے رپورٹر معروف صحافی انصار عباسی پر کورونا کا وار عام لوگوں سے بہت مختلف انداز میں ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اور ان کے خاندان والوں نے جب کورونا کا ٹیسٹ کروایا تو ان کو کسی قسم کی علامات نہیں تھی، مگر ان کا ٹیسٹ مثبت آیا تو انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ 1 دسمبر کی صبح جب وہ سو کر اٹھے تو ان کی طبیعت ٹھیک تھی اور انہوں نے کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ کر اخبار پڑھنے کا فیصلہ کیا، مگر اچانک ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ انصار عباسی کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے سب سے یہی سنا تھا کہ کورونا وائرس انسان کے اعضائے تنفس پر حملہ کرتا ہے، مگر ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہوا اور ان کے دماغ پر اس وائرس نے حملہ کر کے ان کی یادداشت کو بری طرح متاثر کیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ انصار عباسی کا یہ کہنا تھا کہ ان کی عمر 51 سال ہے اور وہ بنیادی طور پر ایک صحت مند انسان تھے اور کورونا وائرس کی پہلی لہر کے بعد انہوں نے اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے اپنا بہت خیال رکھا، مگر کورونا وائرس کے اس حملے سے انہیں اسپتال پہنچا دیا جہاں پر وہ اپنی آنکھیں تک کھولنے سے قاصر تھے، یہاں تک کہ سخت پیاس کے عالم میں وہ اس قابل بھی نہ تھے کہ وہ پانی مانگ سکیں۔ اس دوران ان کے سارے ٹیسٹ یعنی بلڈ پریشر، شوگر، سی ٹی اسکین سب نارمل تھے، مگر وہ بے ہوش تھے۔ اس کے دوران ان کے ساتھ ایک معجزہ ہوا۔ ان کی چھوٹی بیٹی نے ان کو کہا کہ بابا آپ درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ بیٹی کی آواز سنتے ہی انصار عباسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، جس کے ساتھ ہی ان کی یادداشت واپس آنا شروع ہو گئی اور ان کی زبان سے وہ تمام اذکار جاری ہو گئے جو عام طور پر صبح شام پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بے ہوشی بھی ختم ہونا شروع ہو گئی اور ان کو لگا کہ ان کو دوسری زندگی مل گئی ہو۔ اس کے بعد ان کو 24 گھنٹے اسپتال رکھنے کے بعد ڈاکٹروں نے گھر جانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد انہوں نے گھر آ کر معمول کی دوائیں شروع کر دیں۔ اس دوران کچھ کمزوری اور سردی محسوس ہوئی۔ 3-4 دن بعد جب معمول کے چیک اپ کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ان کی حالت بگڑ گئی۔ اس بار کورونا نے ان کے اعضائے تنفس کو نشانہ بنایا اور ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ان کے لیے ایک قدم بٹھانا بھی دشوار ہو گیا اور ڈاکٹروں نے ان کو ایک بار پھر اسپتال داخل کر لیا۔ اسپتال میں 10 دن تک داخل رہنے کے دوران انہوں نے مشکل ترین وقت گزارا۔ ان کے پھیپھڑے بری طرح متاثر ہوئے تھے اور وہ مستقل طور پر آکسیجن کے سہارے سانس لینے پر مجبور ہو گئے۔ اسپتال سے واپس آنے کے بعد جبکہ ان کا ٹیسٹ نیگیٹو ہو چکا ہے، اس کے باوجود اب تک وہ سانس لینے کے لیے آکسیجن سلنڈر کے محتاج ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے سب سے یہ درخواست کی کہ اس بیماری کو معمولی نہ سمجھیں، یہ نہ صرف جان لیوا ہے بلکہ جو اس سے بچ جاتے ہیں وہ بھی ساری عمر اس کے موذی اثرات کے سبب اس سے پریشان رہتے ہیں۔ اسے بچنے کی واحد صورت احتیاط ہے۔